السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ایز یو نو کہ آج کا لیسن جو ہے وہ وولز اور کانسوننٹس کے حوالے سے ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر لینگویج جو ہے اس کی اپنی اسپیشل کوالٹیز ہوتی ہیں. تو انگلش کی بھی کچھ کوالٹیز ہیں. ویری فرسٹ کوالٹی انگلش کی کیا ہے کہ انگلش کے جو الفابیٹس ہیں وہ ساؤنڈس کے حوالے سے آر آف ٹو کائنڈس. انگلش کے الفابیٹ ساؤنڈس کے حوالے سے ٹو کائنڈس کے ہیں. پہلے کچھ لیٹرز ایسے ہیں جو اردو کے حرف الف یا آ کی ساؤنڈ دیتے ہیں. ایسے تمام لیٹرز جو اردو کے حرف الف یا آ کی ساؤنڈ دیتے ہیں انہیں وولز کہا جاتا ہے. دوسرے وہ لیٹرز ہیں جو اردو کے حرف الف یا آ کی ساؤنڈ نہیں دیتے, انہیں کانسوننٹ کہا جاتا ہے. انگلش میں کامن ناؤن کے ساتھ اے یا این کمپلسری استعمال ہوتا ہے. آپ اردو لینگویج کی مثال لے لیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے, یہ لڑکی ہے, وہ کار ہے, وہ کتاب ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے تعداد ظاہر نہیں کی, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن انگلش میں ایسا نہیں ہے. ہم کہیں گے this is a boy, this is a girl, that is a car, that is a book. اسی طرح سے یہ انڈا ہے, یہ سیب ہے, وہ عقاب ہے, وہ ہاتھی ہے. تو اس میں ہم تعداد ظاہر کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن انگلش میں دس از کمپلسری, اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ اس کے ساتھ اے یا این ضرور لگائیں گے. یہ انڈا ہے, دس از این ایگ. یہ سیب ہے, دس از این ایپل. وہ عقاب ہے, دیٹ از این ایگل. وہ ہاتھی ہے, دیٹ از این ایلیفنٹ. تو اب ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آج کے لیسن میں ڈسکس کیا جائے گا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے, اگر کانسوننٹس وولز کی ساؤنڈ دیں اور وولز کانسوننٹس کی ساؤنڈ دیں تو اے اور این کا استعمال چینج ہو جائے گا. جیسے آ یونیورسٹی, این آنیسٹ. آ یونیورسٹی اینڈ آنیسٹ. ادر ایگزامپلس کے لیے لیسن دیکھتے ہیں. ہیلو ڈیئر فرینڈس, آج کا میرا ٹاپک ہے الفابیٹ ساؤنڈس کے حوالے سے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دیر آر 26 ٹوٹل الفابیٹس ان انگلش لیٹر. انگلش لیٹر میں دو طرح کے ساؤنڈس ہیں, کانسوننٹس اینڈ وولز. کانسوننٹس اینڈ وولز. Alphabets A, E, I, O, U are called vowels, and alphabets except vowels are called consonants. Consonant کی ساؤنڈ میں ہمارے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے, جبکہ vowels کی ساؤنڈ جو ہے وہ اردو کے حرف الف سے مطابقت رکھتی ہے. آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یوز آف اے اینڈ این. کہ اے اور این کا استعمال کیسے, کب اور کہاں کیا جاتا ہے. سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم اے یا این لگاتے ہیں. اے کو آپ اے بھی کہہ سکتے ہیں, آ بھی کہہ سکتے ہیں, اٹ میکس نو ڈفرینس. اے اینڈ این ہیو دی سیم میننگ. وین اے ورڈ اسٹارٹس ود اے کانسوننٹ ساؤنڈ دین وی یوز اے. جب کوئی لفظ کانسوننٹ کی ساؤنڈ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم اے لگاتے ہیں اس کے ساتھ. When a word starts with vowel sound, then we use n. جب کوئی لفظ یا ورڈ انگلش میں الف کی ساؤنڈ کے ساتھ وال کی ساؤنڈ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو تب ہم n یوز کرتے ہیں. Here are some examples you can see on your screen. Use of a kite, a cat, a rat, a cycle, a book, a boy, a car, a computer. Use of an. Here are some examples. An apple, an egg, an ant,
an orange, an ink pot, an old man, an island, an eagle. ए और एन का इम्पोर्टेंट यूज़। आमतौर पर लोग क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ जो नेटिव स्पीकर्स नहीं है या जो रेगुलर इंग्लिश बोलने वाले नहीं हैं वो कोई भी बॉल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ एन लगा देते हैं। इट्स नॉट करेक्ट। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की, हमने साउंड्स को सामने रखना है। Here are some examples, जैसा कि ए में a useful, a union, a university, a one-eyed man, a one, a unicorn, a European, a 1 rupee note। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इनका साउंड वॉल नहीं है। जैसे यूज़फुल है तो ये की आवाज़ है, इसलिए हमने इसके साथ ए यूज़ किया है। इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ एन एफ.ए., एन MBA, एन MA, एन RO, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट, एन SHO, एन SP। ये सब वो वर्ड्स हैं जो कि स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हैं लेकिन इनका साउंड वॉल है। तो फ्रेंड्स, आपने जिस चीज़ को सामने रखना है ए और एन को यूज़ करने से पहले वो इसका स्टार्ट का साउंड है, साउंड। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।